کہو سارے گھروں میں کون سا گھر سب سے اعلیٰ ہے؟ جواب آیا کہ اہل بیت کا در سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کہو اتنی صفیں ایک سمت، چند افراد ایک جانب۔ کہو اتنی صفیں ایک سمت، چند افراد ایک جانب۔ کہا تعداد میں جو کم ہے لشکر سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اللہ کہا سجدے میں ایک سر ایک طرف، ایک سمت ایک لشکر۔ کہا سجدے میں ایک سر ایک طرف، ایک سمت ایک لشکر۔ کہا اس جنگ کا یہی تو منظر سب سے اعلیٰ ہے۔ ارے اللہ آج ہم تاریخ کے ایک نہایت جذباتی اور اہم واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جسے بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اس کے مقصد، اس کے پیغام اور اس کی اصل اہمیت کو فراموش کر چکے ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور، ہر قوم اور ہر انسان کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، عشرہ مبشرہ میں شامل وہ شخصیت جنہیں ذو النورین کہا گیا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ آپ کی خلافت کا ابتدائی دور بہت بابرکت تھا۔ اسلامی فتوحات جاری تھیں، بیت المال منظم تھا اور رعایا آپ سے خوش تھی۔ مگر جب خلافت کا 15واں سال آیا تو اندرونی خلشار اور فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سبا، جو ایک منافق یہودی تھا، اس نے دین اسلام کے خلاف فتنے کی چنگاری سلگاری۔ وہ بظاہر مسلمان ہو کر مصر، بصرہ، کوفہ اور دیگر شہروں میں یہ پروپیگنڈا کرنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اقربا پروری کرتے ہیں۔ انہوں نے بنی امیہ کو بڑے بڑے مناصب دے دیے ہیں اور وہ عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی گورنر مقرر کیے وہ اہل اور صالح لوگ تھے، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شام میں عدل کے ساتھ حکومت کر رہے تھے۔ جب فتنہ بڑھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں وہ نہیں بننا چاہتا جو مسلمانوں کا خون بہانے کا سبب بنے۔ اگر میرا خون بچا کر امت کا خون محفوظ ہوتا ہے تو میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مدینہ میں بلوائیوں نے ان کا گھر محاصرہ کر لیا، پانی بند کر دیا گیا، نماز باجماعت روک دی گئی اور طعن و تشنیع شروع کر دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجازت مانگی کہ وہ ان باغیوں سے قتال کریں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہ دی۔ آپ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ بلوائی گھر میں گھسے اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ تیرے لیے ان کے خلاف کافی ہے اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں موجود تھے، لوگوں کے اصرار پر خلافت کے لیے راضی ہوئے۔ مدینہ کے عوام، مہاجرین و انصار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا اور وہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلافت کے اس فیصلے کے فوراً بعد امت میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی، وہ خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقف کے جواب میں واضح کیا کہ قاتلوں کی شناخت پوری طرح نہیں ہو پائی اور مدینہ کی فضا بہت پرآشوب ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انصاف جلد بازی میں نہیں بلکہ عدل اور تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، ان سے بیعت لینے کی کوشش کی اور امن و اتحاد کی دعوت دی، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض اور ان کی زوجہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کو منبر پر بلند کر کے اہل شام کے جذبات کو بھڑکایا اور بدلہ لینے کی تحریک چلا دی۔ اسی سیاسی کشمکش کے دوران دونوں اطراف سے لشکر تیار ہوئے اور صفین کے مقام پر جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شکست کے قریب پہنچی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان کے سپاہیوں نے قرآن کے اوراق نیزوں پر بلند کیے اور پکارا، آؤ ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چال کو محسوس کر لیا تھا، لیکن ان کے کچھ ساتھیوں نے اصرار کیا کہ ثالثی قبول کی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے
और अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से सालिस मुकर्रर किया गया। सालिसी का अमल नाकाम हुआ क्योंकि इसमें सियासी तदबीरें ज़्यादा थीं और खुलूस कम। इसके बाद हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ मानने वालों ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी, जिन्हें खवारिज कहा जाता है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो 40 हिजरी यानी 661 ईस्वी में कूफा की मस्जिद में फ़ज्र की नमाज के वक्त अब्दुर्रहमान बिन मलजम नामी एक शख्स के हाथों ज़ख्मी हुए। उसने जहर आलूद तलवार से उनके सर पर ज़रब लगाई। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शदीद ज़ख्मी हुए और 2 दिन बाद शहीद हो गए। इब्न मलजम खारजी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था। खवारिज ऐसे लोग थे जो हज़रत अली, हज़रत मुआविया और अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुम तीनों को काफिर कहते थे, क्योंकि उनके नज़दीक सफ़ीन की सुलह गुनाह थी। उनका नारा था इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यानी फ़ैसला सिर्फ अल्लाह का होगा, बंदों का नहीं। 3 खवारिज ने साजिश तैयार की। एक ने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करना था, दूसरा हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को, तीसरा हज़रत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को। इन तीनों में से सिर्फ हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए, बाकी दोनों बच गए। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, बेटा, अगर लोग तुम्हें खलीफा बनाएं तो अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करना, और अगर ना बनाए तो सब्र करना, क्योंकि खिलाफत किसी का ज़ाती हक नहीं बल्कि एक अमानत है, और जो भी इसका अहल हो वही इसका हकदार है। और एक और कौल हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि ए हसन, मैं तुम्हें तकवा, अल्लाह से डरने, फुकरा पर रहम, मजलूम के साथ खड़ा होने और जालिम से नफ़रत की वसीयत करता हूँ। अगर तुम्हें खिलाफत मिले तो उसका हक अदा करना, और अगर ना मिले तो उस पर झगड़ा न करना। ये अक़वाल नहजुल बलागा और बाज़ सीरत व तारीख़ की किताबों में ज़िक्र किए गए हैं। बहुत सलमायक ये कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत को विरासत के तौर पर नहीं दिया, बल्कि उम्मत की राय और हालात को मद्देनज़र रखने की नसीहत की। आपने हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हमेशा सब्र, अदल, तकवा और उम्मत की वहदत का दर्स दिया। उन्होंने खिलाफत का हक तस्लीम किया, मगर उसके लिए झगड़े या तलवार उठाने से मना किया। यही हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी की बुनियाद बनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके बड़े साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा में लोगों ने खलीफा मुंतखब किया। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा 2 बड़े गिरोहों में तकसीम हो चुकी थी। एक गिरोह इराक़, कूफा, बसरा और हिजाज, मदीना और मक्का में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था, और दूसरा गिरोह शाम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के बाद शाम के मजबूत गवर्नर बन चुके थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बखूबी इल्म था कि अगर जंग हुई तो हज़ारों मुसलमान जानों से हाथ धो बैठेंगे और उम्मत में मज़ीद इंतशार फैल जाएगा। चुनाचे उन्होंने सब्र, हिकमत और उम्मत के इत्तेहाद को तरजीह दी और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक सुलहनामा पर रजामंदी ज़ाहिर की। इस सुलह को तारीख़ में सुलह हसन व मुआविया कहा जाता है, और जिस साल ये सुलह हुई यानी 41 हिजरी, इसे इस्लामी तारीख़ में आमुल जमात यानी उम्मत का इत्तेहाद का साल कहा जाता है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल है, मैंने मुसलमानों के खून को बचाने के लिए खिलाफत को उसके हकदार के सुपुर्द किया, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। सही बुखारी किताबुस सुलह। सुलह के अहम नुकात दर्ज झैल थे। 1. हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान व सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। 2. फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंद होगी, ना कोई बदला लिया जाएगा, ना इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी। 3. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों, अहले बैत और उनके चाहने वालों पर किसी किस्म का जुल्म या जबर नहीं होगा। 4. हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खिलाफत दोबारा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस दी जाएगी, और अगर वो उस वक्त हयात ना हो तो उम्मत मुस्लिमा बाहमी मशवरे से अपना खलीफा मुकर्रर करेगी। सुलह के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा को अपना मस्कन बनाया और अमली सियासत से किनारा कश होकर खामोशी से इबादत, ज़िक्र, इल्म व तरबियत में मशगूल हो गए। उम्मत के अमन के लिए खामोशी इख्तियार करना आपकी दूर अंदेशी और फ़हम व हिकमत की सबसे बड़ी दलील थी। तारीख़ी रवायात में बयान होता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़हर दिया गया। जहर इतना शदीद और ख़तरनाक था कि आपके जिगर के टुकड़े कै के साथ निकलने लगे। रवायत तबरी, इब्न साद, इब्न जौज़ी। आपने कई दिन तक इंतहाई तकलीफ़ में वक्त गुजारा, लेकिन सब्र, सुकूत और बर्दाश्त का दामन हाथ से न छोड़ा। बाज़ तारीख़ी रवायतों के मुताबिक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा जादा बिन्ते अशअत को
ایک سیاسی سازش کے ذریعے آمادہ کیا گیا۔ روایات میں آیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جادہ کو لالچ دیا کہ اگر وہ حسن بن علی کو زہر دے دے تو اسے 1,00,000 درہم دیے جائیں گے اور یزید سے نکاح کر دیا جائے گا۔ جادہ نے یہ پیشکش قبول کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا، مگر جب وہ بعد میں یزید سے نکاح کے لیے گئیں تو یزید نے انکار کر دیا اور کہا، جس عورت نے اپنے شوہر کو قتل کیا وہ میرے لیے قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ اہم وضاحت: یہ روایت کچھ تاریخی کتب میں ضرور آئی ہے، جیسے مروج الذہب، مسعودی، الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، المنتظم، ابن جوزی، مگر یہ بات 100% قطعی، صحیح السند اور متفق علیہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مورخین اور علماء حدیث کا موقف ہے کہ زہر دیا جانا تو تاریخی طور پر ثابت ہے، مگر کس نے دیا، کس کے کہنے پر دیا، اس پر روایات مختلف اور اکثر کمزور یا غیر مستند ہیں، لہٰذا اس بات کو صرف روایات کی بنیاد پر امکان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یقینی حقیقت کے طور پر نہیں۔ وصیت اور تدفین: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا اگر ممکن ہو، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا تاکہ امت میں فتنہ نہ ہو۔ جب آپ کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف لے جایا گیا تو بنی امیہ کے کچھ افراد، بالخصوص مروان بن حکم نے مخالفت کی اور ممکنہ جھگڑے کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کی شہادت پر فرمایا، اللہ کی قسم ایسا بھائی نہ پہلے آیا نہ آئے گا۔ حسن ایسا بھائی تھا جس کے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال کے بعد اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، علم و تقوی کی علامت تھے۔ اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو یزید کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خلافت جو پہلے شورا کے اصول پر قائم تھی، اب موروثی بنیاد پر منتقل ہونے لگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی نے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گورنروں، قبائلی سرداروں اور فوجی قیادت کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس فیصلے کے پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کچھ ذاتی مشاہدات اور اندیشے بھی تھے۔ انہوں نے یزید کو کئی جنگی مہمات میں بھیجا تھا، خاص طور پر رومیوں کے خلاف قسطنطنیہ کی مہم میں، جہاں یزید نے فوج کی قیادت کی۔ وہاں اس نے بہادری، انتظامی صلاحیت اور فوجی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ یزید جسمانی طور پر طاقتور، نظم و ضبط والا، سیاست کا فہم رکھنے والا اور قریش کے بااثر نوجوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ یزید میں قیادت کی صلاحیت موجود ہے اور وہ خلافت کو سنبھال سکتا ہے۔ انہوں نے مختلف علاقوں سے وفود بلائے، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان سب نے یزید کے لیے بیعت دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ یزید میں خلافت کی صفات موجود نہیں تھیں۔ وہ فسق و فجور میں مبتلا تھا، شریعت کی پابندی نہ کرتا تھا، شراب نوشی، ناچ گانا، شکار، کتے پالنا اور کھلے عام خلاف شریعت کام اس کے معاملات میں شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بیعت کے انکار میں صاف الفاظ میں کہا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ قول تاریخ کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے کہ خلافت کوئی خاندانی وراثت نہیں بلکہ امانت ہے جو صرف اہل لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ بڑے صحابہ بیعت پر آمادہ نہیں ہو رہے تو انہوں نے طاقت، دباؤ اور دبدبے کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ ہر علاقے میں عوام سے زبردستی یزید کے لیے بیعت لی جائے۔ شام، مصر، عراق، حجاز، ہر طرف بیعت کا حکم جاری کیا گیا۔ کچھ لوگ خوف اور مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے، کچھ نے ظاہری بیعت کی اور کچھ نے کھل کر مخالفت کی۔ ابن کثیر، ابن جوزی، امام احمد بن حنبل، امام طبری سب اس بات پر متفق ہیں کہ یزید خلافت کا اہل نہ تھا۔ امام ابن جوزی نے یہاں تک لکھا کہ یزید فاسق و فاجر تھا اور اس کے دور میں مدینہ منورہ میں حرہ کا سانحہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ جیسے ظلم و ستم کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک عظیم صحابی تھے، کاتب وحی تھے اور بڑے تجربہ کار حکمران تھے، انہوں نے شاید یہ سوچا کہ یزید کے ذریعے وہ اپنے بعد خلافت کو محفوظ رکھ سکیں گے اور امت خانہ جنگی سے بچ جائے گی۔ ان کی نیت شاید اچھی تھی، وہ امت کو دوبارہ فتنے میں مبتلا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔
ان کے اجتہاد میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے کسی غیر کو خلافت دی تو بنو امیہ بغاوت کر دیں گے اور خلافت پھر ٹوٹ جائے گی۔ بنو امیہ کا خاندان اس وقت طاقتور ترین سیاسی اور عسکری قوت بن چکا تھا۔ حضرت معاویہ کی حکومت میں تمام گورنریاں، وزراء، مشیر اور فوجی قیادت بنو امیہ سے جڑی ہوئی تھی۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت دی جاتی تو اس پورے طبقے کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑتا اور شام جیسا علاقہ جہاں بنو امیہ کی جڑیں مضبوط تھیں خلافت سے نکل سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ رہا کہ اگر یزید کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنایا گیا تو بنو امیہ کے لوگ بغاوت کریں گے اور امت میں دوبارہ خون ریزی ہوگی۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ جس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت یزید کو دی وہ فتنہ بالآخر ویسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور ظلم کے خلاف قیام کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں شہادت پالی۔ ان کے ساتھ ان کا خاندان، معصوم بچے اور اہل بیت کے افراد بھی شہید ہوئے۔ یہ قیامت کی ایک جھلک تھی جو خلافت کو موروثی بنانے کے فیصلے کا نتیجہ بنی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹے سنو، میں جا رہا ہوں لیکن خلافت اب تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ میں نے تمہارے لیے ہر سخت کو نرم کیا ہے، ہر دروازہ کھولا ہے، ہر قبیلے کو رام کیا ہے، لیکن تمہارے سامنے کچھ لوگ ہوں گے جن سے ہوشیار رہنا۔ پہلا حسین بن علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ لوگ اس سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ تم سے بیعت نہ کرے تو اسے تنگ نہ کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ اگر وہ بیعت نہ بھی کرے تو اسے چھوڑ دینا، کیونکہ اس کا خون بہانا تمہیں کچھ نہیں دے گا بلکہ خلافت کو تباہ کر دے گا۔ دوسرا، عبداللہ بن عمر، وہ عبادت گار اور دیندار انسان ہے، وہ کسی فتنے میں نہیں پڑتا، اسے مت چھیڑنا، وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تیسرا، عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ اپنی ماں کی طرف گیا ہے، نرم اور جذباتی طبیعت کا آدمی ہے، اسے اہمیت نہ دینا۔ لیکن سنو، عبداللہ بن زبیر سے خبردار رہنا، وہ شیر ہے، تنہا ہو تب بھی حملہ کرتا ہے، موقع ملے تو اسے دبا دینا، اگر تم نے اسے نظر انداز کیا تو وہ تمہارے لیے آگ بن جائے گا۔ دیکھو بیٹے، خلافت تلوار سے نہیں عدل سے چلتی ہے، رعایا کو انصاف دو اور ان کے دل جیت لو۔ اگر عوام تم سے راضی ہو گئے تو تمہارا اقتدار مضبوط رہے گا، ورنہ تخت پر بیٹھے بیٹھے بھی تم خالی ہاتھ ہوگے۔ فوج تمہارے ساتھ ہوگی مگر اصل طاقت عوام کے دلوں میں ہے، اگر وہ تمہیں قبول نہ کریں تو تلوار کچھ نہیں کر سکتی۔ دین کے معاملات میں علماء سے رجوع کرنا، خود سے فتوے نہ دینا، شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر دین پر کوئی خطرہ ہو تو اقتدار چھوڑ دینا لیکن دین کو قربان نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے تم سے مخالفت کی تو دیکھنا وہ حق پر ہے یا نہیں، اگر حق پر ہو تو اسے رجوع کر لینا، یہی حکمت ہے۔ جو خون ایک بار بہہ جاتا ہے وہ زمین پر گواہ بن کر قیامت تک فریاد کرتا رہتا ہے، خاص طور پر حسین کا خون۔ مت بہانا ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اگر تم خلافت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو 3 افراد پر خلافت پیش کرنا، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو خلافت لے لینا، اگر انکار کریں تو چپ ہو جانا، ان سے لڑائی نہ کرنا، کیونکہ ان کی مخالفت پوری امت کو تمہارے خلاف کر سکتی ہے۔ میں جا رہا ہوں مگر تمہارے لیے وہ وصیت چھوڑے جا رہا ہوں جو میرے تجربے، میرے خون، میرے وقت کا نچوڑ ہے۔ اگر اسے اپناؤ گے تو سرخرو ہوگے، اگر اسے چھوڑا تو خود کو بھی کھو دو گے اور خلافت کو بھی۔ ماخذ: بلا دوان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت، ابن جوزی، باتلبیس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت۔ اس سارے واقعہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نیت پر بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کا اجتہاد تھا، لیکن وہ اجتہاد غلط ثابت ہوا۔ اہل سنت والجماعت کے اصول کے مطابق اگر کوئی صحابی اجتہاد کرے اور وہ غلط ہو تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، لیکن تاریخ کا حق یہ ہے کہ ہم سچ کو سچ اور خطا کو خطا کہیں، عزت و ادب کے ساتھ۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ عرب کا رواج تھا، خلافت کا اصول تھا کہ جب تک موجودہ خلیفہ کی وفات کا اعلان نہ ہو جائے اگلے خلیفہ کی بیعت شروع نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن یزید نے اس روایت کو توڑ دیا۔ یزید کو بیعت کا اتنا شوق تھا کہ اپنے والد کی موت کا اعلان بھی نہ کیا، بس بیعت کا کاغذ حاصل کرنے کی جلدی تھی۔ یہ بیعت جس کا کوئی دینی جواز نہیں تھا، صرف تخت کی بھوک تھی، تاج کی طلب تھی۔ اس نے اپنے والد معاویہ کی وفات کا اعلان روک لیا اور بیعت لینے کی خفیہ مہم چلا دی تاکہ سب کو اچانک قابو میں لے سکے۔
یزید نے خلافت کا اعلان نہیں کیا مگر گورنروں کو خط بھیج دیے۔ جن جن بڑے لوگوں کا انکار ممکن ہے پہلے ان سے بیعت لے لو ورنہ ان کا سر قلم کر دینا۔ مدینہ میں گورنر تھا ولید بن عتبہ۔ اسے حکم ملا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے فوراً بیعت لی جائے۔ یزید نے ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر کو خاص ہدایت دیں۔ ولید بن عتبہ مدینہ کا گورنر یزید کا خط پڑھتے ہوئے: یزید امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ حسین ابن زبیر اور ابن عمر سے فوراً بیعت لی جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر بھیج دیے جائیں۔ مروان بن حکم ولید کا مشیر: ولید کو ابھی طلب کرو اور بیعت لے لو، اگر وہ انکار کریں تو وہیں ان کا سر قلم کر دو۔ حسین کو رات کے وقت بلا کر خفیہ بیعت لو تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے اور وہ سوچنے کا موقع نہ پائیں۔ مدینہ کے قصر حکومت میں رات کا اندھیرا تھا، دروازے بند تھے، لوگ اپنے گھروں میں تھے۔ ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ فوراً آ جاؤ، ایک ضروری پیغام ہے شام سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تنہا نہیں جاؤں گا۔ اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ قصر حکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اگر مجھے اندر روکنے کی کوشش ہوئی یا میری جان کو خطرہ محسوس ہوا تو تم سب تلوار کھینچ لینا۔ امام اندر داخل ہوئے۔ ولید نے بیٹھتے ہی کہا، یزید خلیفہ بن چکا ہے، تم بیعت کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد فرمایا، ایسے فاسق شخص کی بیعت مجھ سے رات کے اندھیرے میں لی جا رہی ہے؟ اگر بیعت کرنی ہو تو دن کے وقت عوام کے سامنے اعلان کروں گا، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ مروان بن حکم بھی وہیں موجود تھا۔ وہ ولید کے کان میں بولا، ابھی بیعت لو، اگر انکار کرے تو یہیں قتل کر دو۔ حسین کو چھوڑ دیا تو پھر قابو میں نہیں آئیں گے۔ ولید کچھ گھبرا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کی آواز سن لی۔ آپ فوراً اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر موجود ساتھی تلواریں سنبھالے تیار کھڑے تھے۔ امام باہر نکلے، ان کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ اے اللہ، میں نے اپنا موقف واضح کر دیا، اب اگر یہ لوگ میری جان لینا چاہیں تو ہی میرا محافظ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گورنر کے دربار سے واپس آئے تو دل میں ایک ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ شہر اب میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا نہیں رہا۔ یہاں اب یزید کا خوف ہے، رسول کے نواسے کا نہیں۔ اب مجھے جانا ہوگا حق کو بچانے، فتنہ سے دور رہنے اور امت کو جگانے۔ امام نے فجر کے بعد اپنے خاص صحابہ، بھائیوں اور بیٹوں کو بلایا۔ فرمایا، مدینہ اب میرے لیے دارالامن نہیں رہا۔ یزید مجھے چھپ کر قتل کروانا چاہتا ہے، مگر میں چھپ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ خاموشی سے وقار سے رخصت ہو جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آئے۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ امام قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگے۔ فرمایا، نانا جان، میں آپ کی امت کو جگانے جا رہا ہوں۔ جو دین آپ لے کر آئے تھے وہ اب یزید کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے۔ میرا خون بہے گا مگر دین کو بچاؤں گا۔ روایت ہے کہ اس رات امام کو خواب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے حسین، آؤ تمہیں جنت میں تمہاری جگہ دکھاؤں، اور صبر کرو کہ تم پر بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ اسی کے بعد امام نے رات کو اپنی عورتوں، بچوں اور ساتھیوں کو خاموشی سے تیار کیا، اپنے گھر کے دروازے پر آخری بار نظر ڈالی اور رات کے آخری پہر 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ دیا۔ راستے میں کچھ صحابہ ملے، پوچھا، اے حسین، کہاں جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا
किसी हुकूमत पर कब्जा करने नहीं बल्कि जुल्म से जान बचाने जा रहा हूं। अगर लोग मेरा साथ देंगे तो हक की आवाज़ बुलंद होगी, और अगर ना भी दें तब भी मैं हक कहूँगा, चाहे अकेला रह जाऊं। ये कारवां खामोश था, मगर इसके कदम तारीख की ज़मीन पर जलजले की तरह सब्त हो रहे थे। ये नवासाए रसूल का काफिला था, जो फितना से नहीं, खौफ से नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी निभाने जा रहा था। मक्का की तरफ सफ़र शुरू हुआ। धूप थी, रास्ता सख्त था, ऊँटों की रफ्तार सस्त, मगर कदम मजबूत थे। चंद दिन के सफ़र के बाद इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो शाबान 60 हिजरी में मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। अहले मक्का ने नवासाए रसूल का इस्तकबाल किया। इमाम ने वहाँ 4 महीने क़याम फरमाया। इसी दौरान कूफा से खुतूत आना शुरू हुए, जो तादाद में तकरीबन 10,000 थे, जिसमें यही पैगाम था: ए हुसैन बिन अली, हमारे पास आएं, हम आपके साथ हैं। हम यजीद जैसे फासिक को खलीफा नहीं मानते। ख़त पर ख़त, कासिद पर कासिद। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ौरन जाने का फ़ैसला ना किया। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने मुस्लिम बिन उक़ैल रदियल्लाहु ताला अन्हो से मुखातिब होकर फरमाया: मुस्लिम, तुम मेरे सफ़ीर हो, कूफा जाओ और वहाँ के हालात का जायज़ा लो। अगर लोग वाकई वफ़ादार हैं तो मुझे लिख भेजना। हज़रत मुस्लिम बिन उक़ैल रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कूफा पहुँचकर, मैं इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का सफ़ीर हूँ, वो तुम्हें ज़ालिम यजीद के चंगल से निजात दिलाने आ रहे हैं। कूफा पहुँचकर हज़रत मुस्लिम का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। 18,000 से ज़ायद लोगों ने उनके हाथ पर बैत की और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा आने की दावत दी। हज़रत मुस्लिम ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा कि कूफा के हालात साज़गार हैं और आप तशरीफ़ ले आएं। इब्ने ज़ियाद की आमद और कूफियों की बेवफ़ाई। इसी दौरान यजीद ने बसरा के सख्तगीर गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का भी गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने आते ही कूफा में खौफ व हरास फैला दिया और लोगों को सख्त सज़ाएं देना शुरू कर दीं। उसके जुल्म व सितम से डर कर कूफा के लोग हज़रत मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हो का साथ छोड़ने लगे। गलियों में जो लोग हज़रत मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हो के साथ थे, वो एक एक करके घरों को भाग गए। बिलाखिर हज़रत मुस्लिम बिन उक़ैल रदियल्लाहु ताला अन्हो को गिरफ्तार कर लिया गया और बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। उनके कासिद हानी बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हो को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन उक़ैल रदियल्लाहु ताला अन्हो गिरफ्तारी के बाद कूफा की दीवार से नीचे फेंकते हुए, ए अल्लाह, मेरे और इन बेवफा कूफियों के दरमियान इंसाफ फरमा। उनका सर कलम करके दमिश्क यजीद के पास भेजा गया और उनके जिस्म को कूफा की दीवार से नीचे फेंक दिया गया। ये पैगाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुल्हज्जा के शुरू में मक्का में मिला। अब इमाम ने हज की नीयत से एहराम बांधा। चाहते थे कि हज मुकम्मल करें और फिर कूफा रवाना हों, मगर यजीद को खबर हो चुकी थी। उसने मक्का के गवर्नर आम्र बिन सईद को खुफिया हुक्म भेजा कि अगर हुसैन हज में शरीक हों तो वहीं कत्ल कर देना, चाहे वो काबा से चिमटे हों। ये खबर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तक पहुँच गई। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो हज के दिनों में मक्का में रहे तो हरम की हुर्मत पामाल होगी, खून बहेगा और खाना काबा के साये में फसाद हो जाएगा। उन्होंने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे सबब खाना काबा का खून से रंगीन होना लोगों की निगाहों में मामूली हो जाए। मैं हज को उम्रे में बदल देता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। ये यौमुल तरविया यानी 8 ज़ुल्हिज्जा था, जब लाखों हाजी मैदान अरफात की तरफ बढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा मक्का को अलविदा कह रहा था। ऊँटों पर सवार ख़वातीन, बच्चे, थोड़ी सी कसीर साजो सामान और आँखों में एक सुकूत कूफा की तरफ रवाना हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहादत की खबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये पैगाम उस वक्त मिला जब वो मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब उन्हें मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन हुर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत की खबर मिली तो काफ़िले में कहराम मच गया। रास्ते में बहुत से साथियों ने वापस जाने का मशवरा दिया,
मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब वापसी नामुमकिन है, क्योंकि आपने अपना सफ़र अल्लाह की रज़ा और दीन की सरबुलंदी के लिए शुरू किया था। उन्होंने अपनी किस्मत को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ुल्हज्जा 60 हिजरी को मक्का से कूफा के लिए रवाना हो चुके थे। काफ़िले में उनके अहले बैत, बच्चों, ख़वातीन और चंद असहाब शामिल थे। रास्ता तवील, सख्त और गर्मी से भरा हुआ था, मगर इमाम की नीयत रोशन, इरादा मजबूत और नज़र मकसद पर थी। सफ़र के दौरान एक मकाम पर जो ज़ुरूद या अस्सालबिया कहलाता था, वहाँ एक कासिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो तक पहुँचा। उसके हाथ में ख़त नहीं, सिर्फ खबर थी। इमाम ने उससे कहा, क्या खबर लाए हो? उसने सर झुकाया और आहिस्ता कहा, या इब्ने रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम बिन नकील शहीद कर दिए गए और हानी बिन उर्वा भी। कूफा के लोग बदल गए हैं। ये सुनना था कि खेमों में चीखों पुकार मच गई। औरतों ने रोना शुरू कर दिया, बच्चों ने घबराहट से सवालात करने शुरू किए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो कुछ देर खामोश बैठे, जैसे आसमान की तरफ देख रहे हों। फिर आहिस्तगी से फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब हमें दुनिया में किसी खैर की उम्मीद नहीं, मगर जो अल्लाह को पसंद है हम वही करेंगे। काफ़िले के लोगों पर सकता तारी हो गया। सब नज़रें इमाम पर थीं कि अब वो क्या फ़ैसला करेंगे। 3 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए। कुछ साथियों ने कहा, या इब्ने रसूलिल्लाह, अब हम कूफा क्यों जा रहे हैं? जब जिन्होंने बुलाया वही बदल गए तो हम क्यों आगे बढ़ें? वापस मक्का चलें। दूसरे ग्रोह ने कहा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी हैं। और कुछ लोग खामोश हो गए। उनके दिल में डर था, मगर ज़ुबान पर कुछ न लाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने उन सब को खामोशी से सुना। फिर वो जुमला फरमाया जो रहती दुनिया तक दिलों में गूंजता रहेगा, ना तो मैं दुनिया के लिए निकला हूँ, ना मालो दौलत के लिए, ना हुकूमत या इख्तिदार के लिए। मैं निकला हूँ अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। मैं चाहता हूँ कि हक़ को जिंदा करूँ, बातिल को मिटा दूँ और अपने नाना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूँ। अगर सब भी मुझे छोड़ जाएं, तब भी मैं हक़ पर कायम रहूँगा और शहादत से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर कुछ कबाइल जो रास्ते में साथ हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटने लगे। इमाम ने किसी को ना रोका, ना ताना दिया, सिर्फ फरमाया, जो जाना चाहे जा सकता है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला मक्का से कूफा के रास्ते में था। मंजिल शिराफ या जू हुस्न के मकाम पर पहुंचे तो दूर एक लश्कर आता दिखाई दिया। इमाम ने फौरन फरमाया, ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये हुर बिन यजीद रियाही है, यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से भेजा गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कासिद को भेजा कि पता करें क्या नीयत है। हुर ने कहा, हमें सिर्फ हुक्म मिला है कि आपके काफ़िले को रोक दें और कूफा ना जाने दें। जब लश्कर करीब आ गया तो इमाम ने देखा कि उनके सिपाही शदीद प्यास में मुब्तला हैं, चेहरे जर्द, होंठ खुश्क, पानी का एक कतरा नहीं। इमाम ने फौरन अपने साथियों से फरमाया, ए मेरे रफ़ीक़ों, इन लोगों के घोड़ों को पानी दो, इनके सिपाहियों को पानी दो, ये हमारे मेहमान हैं, दुश्मन नहीं। ये सुनकर इमाम के साथियों ने न सिर्फ सिपाहियों को बल्कि उनके घोड़ों को भी पानी पिलाया। हुर खुद हैरान खड़ा था। उसके दिल में एक लर्जा सा था, कुछ महसूस कर रहा था, मगर अभी उसे मुकम्मल यकीन नहीं आया था कि वो किस हस्ती के सामने खड़ा है। हुर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान गुफ्त-ओ-शनीद शुरू हुई। इमाम ने फरमाया, ए हुर, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद मेरे रास्ते में आए हो। मैं किसी लड़ाई के लिए नहीं निकला, तुम्हें मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए। हुर ने झुककर अदब से कहा, वल्लाह, ए फर्जंदे रसूल, अगर कोई आपका मकाम ना भी जानता हो तब भी आपके चेहरे से वाज़े हो जाता है कि आप झूठ नहीं बोलते। लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे हुक्म मिला है कि आपको इब्ने ज़ियाद के दरबार ले जाऊं। इमाम ने फरमाया, ए हुर, तुम मुझसे क्यों चाहते हो कि मैं यजीद जैसे फासिक की बयात करूं? ना वो शरीयत पर है, ना सुन्नत पर। मैं उसे कभी अपना खलीफा नहीं मान सकता। हुर खामोश हो गया, जैसे दिल में किसी सवाल से लड़ रहा हो। इमाम ने मजीद फरमाया,
اگر مجھے جانے دیا جائے تو میں کوفہ نہیں جاؤں گا، میں واپس جا سکتا ہوں یا کسی پرامن مقام پر چلا جاؤں گا، مگر میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ حر نے کہا، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میں حکم کا پابند ہوں، مگر میں بھی جنگ نہیں چاہتا۔ آئیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک درمیانی مقام پر چلتے ہیں، نہ کوفہ نہ مدینہ۔ امام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، قافلہ آگے بڑھا اور کربلا کے مقام پر رک گیا۔ حر کا دل بے چین ہو چکا تھا، وہ امام کی شفقت، نرم لہجہ، اخلاق، عدل اور اللہ پر توکل دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی وہ مکمل فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ سچائی کی روشنی کو فوراً قبول کرے یا اپنی کمزوری میں سسکتا رہے۔ حر نے امام کو نماز پڑھتے بھی دیکھا، صحابہ کے ساتھ محبت، بچوں سے شفقت، ہر قدم پر حلم اور صبر۔ یہ وہی حر تھا جس کا دل بعد میں سچائی کے لیے لرز اٹھا، اور عاشورہ کی رات وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ امام کے قدموں میں آ کر گرا اور کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام نے فرمایا، حر، تیرا نام ہی حر ہے، تو دنیا میں بھی آزاد تھا اور آج آخرت کے لیے بھی آزاد ہو گیا۔ اور پھر حر وہ پہلا شہید بنا جو یزیدی لشکر سے نجات پا کر حسینی صف میں آ گیا۔ حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے کے بعد قافلہ آگے بڑھا، مگر یزید کی افواج نے ان پر کربلا میں خیمہ زن ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک ویران، بے آب و گیاہ میدان تھا، نہ درخت، نہ سایہ، نہ چشمہ، صرف ریت، دھوپ اور صحرا کی تپش۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو ایک ساتھی سے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ ساتھی نے کہا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی آ گئی اور آہستہ سے فرمایا، ہاں، یہی وہ جگہ ہے، کرب بھی یہی، بلا بھی یہی، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہمارے جسم دفن ہوں گے۔ یہ دن تھا 2 محرم الحرام 61 ہجری کا۔ امام نے خیمے لگوائے نہر فرات سے کچھ فاصلہ پر، تاکہ جنگ نہ ہو، کسی پر قبضہ نہ ہو، مگر یزید کی طرف سے سازشیں شروع ہو چکی تھیں۔ محرم کو عمر بن سعد کا لشکر کربلا پہنچا۔ وہ رے یعنی ایران کی گورنری کا لالچی تھا، اور ابن زیاد میں اسے کہا تھا کہ اگر حسین کو بیعت پر مجبور کر دو گے یا قتل کر دو گے تو رے کی حکومت تمہاری ہوگی۔ عمر بن سعد نے 4000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی گئی، لیکن جب امام نے صاف انکار کر دیا کہ میں یزید جیسے فاسق کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، میرے بچوں کی جان چلی جائے، مگر میں دین کا سودا نہیں کروں گا، تو ابن زیاد نے حکم دیا، اب حسین کو پانی نہ دیا جائے، فرات کے کنارے پر پہلا لگا دو، نہ ان کا قافلہ پانی لے سکے نہ ان کا بچہ، انہیں پیاس سے تڑپاؤ تاکہ مجبور ہو کر جھک جائیں۔ محرم الحرام کا دن تھا۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر بن حجاج زبیدی کو نہر فرات پر مقرر کیا گیا۔ اس کے سپاہی دن رات نگرانی کرتے تھے، کسی کو پانی لینے کی اجازت نہ تھی۔ یہ ایک ظالمانہ قدم تھا، ظلم کی آخری حد۔ اب امام حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا، بچے بلکنے لگے، پیاس پیاس۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 6 ماہ کے تھے، اپنی ماں کی گود میں روتے رہے۔ حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں دودھ نہ رہا کیونکہ پانی نہ تھا۔ خواتین کے چہرے پیاس سے زرد، لب خشک، بچے نڈھال، سپاہی بے بس۔ مگر اس سب کے باوجود امام حسین کا صبر، سکون، توکل متزلزل نہ ہوا۔ امام اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں اور جو بھی ہمیں ظلم سے دبانا چاہے ہم جھکیں گے نہیں۔ پانی بند کرنے کی اصل وجہ صرف یہ تھی کہ یزید اور ابن زیاد چاہتے تھے کہ امام حسین کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی دباؤ میں لا کر بیعت پر مجبور کیا جائے، لیکن وہ بھول گئے کہ یہ نواسہ رسول ہے، وہ بیعت کے بدلے دین کا سودا نہیں کرے گا۔ 9 محرم، جسے تاسوعہ کہتے ہیں، انتہائی سخت دن تھا۔ عصر کے وقت شمر بن ذل جوشن، جو اہل بیت کا شدید دشمن تھا، ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا، جس میں حکم تھا کہ یا تو حسین سے بیعت لی جائے یا جنگ کی جائے۔ ابن سعد ہچکچا رہا تھا، لیکن شمر نے اس پر دباؤ ڈالا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا،
تاکہ دشمن سے ایک رات کی مہلت طلب کی جائے۔ دشمن نے مہلت دے دی تاکہ وہ جنگ کی تیاریاں مکمل کر سکیں۔ اس دوران امام نے راتوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے بھی کیے، انہیں جانے کی اجازت دی، فرمایا میں اپنے نانا کا مشن پورا کروں گا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اندھیرے میں نکل جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں۔ مگر اصحاب حسین نے کہا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ جائیں؟ خاک ہماری آنکھوں پر ہو، ہم آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور دیگر نے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا عہد کیا۔ یہ ایثار اور وفاداری کی بے مثال رات تھی جس میں سب نے نماز، دعا اور تلاوت قرآن میں گزاری۔ یہ وہی راتیں تھیں جہاں صبر و وفا نے موت کو مسکرا کر گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ کا سب سے غمگین اور المناک دن ثابت ہوا۔ صبح کا آغاز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی نماز فجر سے ہوا۔ پیاس کی شدت کے باوجود ان کے چہروں پر اطمینان اور عزم تھا۔ نماز فجر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر لشکر کو ترتیب دیا۔ ان کے ساتھ صرف 72 جانثار تھے۔ دوسری طرف عمر بن سعد کا لشکر 30,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، جس میں کوفی، شامی اور دیگر قبائل کے لوگ شامل تھے۔ جنگ سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن لشکر سے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھے بلایا، بیعت کی اور اب مجھ پر تلواریں اٹھا لی ہیں؟ کیا تم نے میرا حسب و نسب نہیں پہچانا؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نہیں؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم میرے خون کے عوض جہنم خرید رہے ہو؟ اس خطبے کا کچھ لوگوں پر اثر ہوا، جن میں حر بن یزید ریاحی بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے توبہ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے آ ملے۔ عمر بن سعد کے حکم پر شمر نے پہلا تیر چلایا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ پیاس کی شدت کے باوجود لڑتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ سب سے پہلے میدان میں حر بن یزید ریاحی اترے، جنہوں نے دشمن سے کہا اے کوفیوں، میں حر ہوں اور آج تمہارے خلاف اپنے مولا کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے اپنی غلطی کا کفارہ اپنی جان دے کر ادا کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مخلص ساتھیوں نے شہادت کا جام پیا، جن میں عابس بن ابی شبیب شاکری شوذب، بریر بن خدیر ہمدانی، نافع بن ہلال جملی اور زہیر بن قین شامل تھے۔ وہ پیاس کی حالت میں بھی دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں عبرت کا نشان بنا رہے تھے۔ ہر شہید کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لاشے پر آتے، ان کے لیے دعا کرتے اور اگلے ساتھی کو رخصت کرتے۔ پھر اہل بیت کے جوان میدان میں اترے۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے، جو صورت و سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے میدان میں اتر کر شجاعت کی مثال قائم کی۔ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر واپس آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی اور پھر انہیں رخصت کیا۔ آخرکار دشمن نے انہیں گھیر کر شہید کر دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ لمحہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انتہائی دردناک تھا۔ آپ نے ان کے سرہانے بیٹھ کر گریہ کیا اور فرمایا میرے بیٹے، تمہارے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان بیٹے، جن کی عمر تقریباً 13 سال تھی، نے بھی میدان میں اترنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ دشمن نے انہیں گھوڑوں کے سموں تلے رون ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی لاش کو سینے سے لگایا اور خیموں کی طرف لائے۔ پھر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، جنہیں علمدار لشکر کہا جاتا تھا، جب بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پانی لانے بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی صفیں چیر کر فرات سے مشکیزہ بھرا، لیکن واپسی پر دشمن نے انہیں گھیر لیا، ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری تدبیر کمزور پڑ گئی ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیا اور دشمن سے فرمایا
اگر تم مجھے گناہگار سمجھتے ہو تو کم از کم اس بچے کو تو پانی پلا دو، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ہرملہ بن کاہل نامی ظالم نے تیر چلایا جو علی اصغر کے نازک گلے پر لگا اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہی شہید ہو گئے۔ امام نے ان کے خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، اے اللہ، اسے قبول فرما، یہ تیرے راستے میں ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا میدان میں رہ گئے۔ آپ نے اپنے خیمے کا رخ کیا، اپنے اہل بیت سے الوداعی ملاقات کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، انہیں امام نے وصیت کی۔ بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میری غیر موجودگی میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، زخمی جسم، پیاس سے نڈھال، مگر دل میں یقین، لبوں پر ذکر الہی۔ میدان میں آخری بار خطبہ دیا، فرمایا، تم مجھے قتل کر کے کیا پاؤ گے؟ نہ دنیا بچے گی نہ آخرت۔ تم نے نانا سیما کا نواسا قتل کر کے کیا دین بچا لیا؟ شمر بن ذل جوشن و لشکر کو حکم دیا، امام کو گھیر لیا گیا۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار، کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ امام گر پڑے، زمین پر خون بہنے لگا۔ شمر، جو لعنت کا مستحق ہے، آگے بڑھا، امام کے سینے پر بیٹھا اور بے دردی سے سر تن سے جدا کر دیا۔ امام نے آخری وقت میں فرمایا، اللہم لدا بقضائک و تسلیما لامرک، اے اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ امام کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین کانپ اٹھی، ہوائیں تیز چلنے لگیں، دن میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ شہادت صرف ایک شخص کی نہیں تھی، یہ حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی، ایک ایسی قربانی جس نے قیامت تک کے لیے ظالموں کو ننگا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ظلم و بربریت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ لشکر یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں پر حملہ کر دیا، انہیں لوٹ لیا اور آگ لگا دی۔ خواتین اور بچوں سے چادریں اور زیورات تک چھین لیے گئے۔ بیماری کی حالت میں موجود امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا گیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں بچا لیا اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسیروں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں، جو پیاس اور خوف سے بلک رہی تھیں۔ شہداء کے جسموں کو گھوڑوں کے سموں تلے روند کر مسخ کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے 72 سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ یہ منظر انتہائی دلخراش اور وحشیانہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بھی نیزے پر سب سے آگے تھا، جسے خول بن یزید اصبہی کوفہ لے کر گیا۔ اہل بیت کی خواتین اور بچے، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، کو اسیر بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ ان کو اسیروں کی طرح رسیوں میں باندھا گیا اور بے پردہ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ یہ سفر کئی دنوں پر محیط تھا اور دورانی سفر انہیں بھوک، پیاس اور توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ کوفہ میں اسیران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، جہاں لوگ ان کے غم میں رو رہے تھے۔ ابن زیاد کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بے پناہ شجاعت سے خطاب دیا اور ابن زیاد کی ظلمانیت کو بے نقاب کیا۔ الحمدللہ رب العالمین اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اے ابن زیاد، تو نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور ہماری عورتوں کو اسیر کیا، لیکن تو ہمارے وقار کو پامال نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد ان کے جواب سے برافروختہ ہوا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ کوفہ سے اسیران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہاں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بے خوف و خطر یزید کو اس کے مظالم پر للکارا اور فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے خاندان کو رسوا کر دیا؟ خدا کی قسم، تو نے صرف اپنے آپ کو رسوا کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید کے دربار میں اپنا تعارف کرایا اور فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔
मैं उसका बेटा हूँ जिसके सर को नेज़े पर बुलंद किया गया। यजीद के दरबार में मौजूद एक बुजुर्ग ईसाई राहिब ने भी यजीद को मलामत किया और इमाम हुसैन के मकाम को वाज़े किया, जिस पर यजीद शर्मिंदा हुआ। यजीद ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को छड़ी से छुआ, जिस पर एक सहाबी हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक़ रिवायत है, ने सख्ती से रोका और कहा, तू वो सर छू रहा है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। इमाम हुसैन और उनके साथियों के अजसाम 3 दिन तक करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़े रहे, यहाँ तक कि बनी असद कबीले के लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रहनुमाई में जो गायबाना तौर पर तशरीफ़ लाए थे, उन शुहदा को 13 मुहर्रम को दफन किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उनकी कब्र में उतारा गया, जहाँ आज उनका रोज़ा मुबारक है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उनसे कुछ फासले पर दफन किया गया, जहाँ आज भी उनकी जुदागाना ज़ियारतगाह मौजूद है। एक तवील असीरी और मुशक्क़त के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बाकी अहले बैत को बिलाखिर यजीद ने मदीना वापस जाने की इजाज़त दी, जब उसे अवामी राय और अपने दरबार में मलामत का सामना करना पड़ा। मदीना वापसी पर यह मंजर और भी दिलखराश था, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। मदीने के लोगों ने असीराने अहले बैत का पुरनम आंखों से इस्तकबाल किया। लोग अपने घरों से बाहर निकले, मातम किया और अहले बैत को गले लगाया। अहले मदीना ने देखा कि सकीना की आंखों में नींद नहीं, हज़रत ज़ैनब के चेहरे पर सब्र की चादर है, मगर दुख की एक दुनिया भी साथ है। इस सारे वाक़े करबला के दौरान कुछ ऐसे सवालात हैं जो दिलो दिमाग में बार बार उभरते हैं। तो आइए इन सवालात को तफक्कुर, दयानतदारी और तारीख़ की रोशनी में ज़ेरे बहस लाते हैं। सवाल नंबर 1, बाकी मुसलमान कहाँ थे? उन्होंने इमाम हुसैन का साथ क्यों न दिया? ये सवाल हर सोचने वाले मुसलमान के दिल में आता है कि जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो वो लाखों मुसलमान कहाँ थे जिन्होंने बद्र, उहद और फतह मक्का जैसे मनाजिर देखे थे? और फिर उन्होंने इमाम हुसैन का साथ क्यों न दिया? इस सवाल का जवाब एक जुमले में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे तारीख़ी, मुआशरती और नफ्सियाती कई अवामिल कार फरमा थे। 1. उम्मत का जुग़राफ़ियाई फैलाव। सन 61 हिजरी में इस्लाम का दायरा हिजाज से निकलकर इराक़, शाम, मिस्र, यमन, ईरान और शुमाली अफ्रीका तक फैल चुका था। मुसलमान मुख्तलिफ इलाक़ों में बिखरे हुए थे और उस वक्त न खबर रसानी का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम था, न एक मरकज़ी मीडिया। करबला की खबर मदीना, बसरा या मिस्र तक पहुंची भी तो हफ्तों बाद, और जब तक लोग समझते तब तक खून बहाया जा चुका होता। 2. यजीद का खौफ और जालिमाना हुकूमत। उसने हर शहर में सख्तगीर गवर्नर मुकर्रर किए, जैसे इब्ने ज़ियाद, जो कूफा में कत्ल और धमकी से लोगों को खामोश करता रहा। जो हक के साथ खड़ा होता उसे या तो कत्ल कर दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता। ऐसे माहौल में बहुत से कमज़ोर दिल लोग हक जानते हुए भी खामोश रह गए। 3. कूफा के मुनाफिकीन और दुनिया परस्त लोग। कूफा के लोग वही थे जिन्होंने हज़रत अली का साथ भी अधूरा दिया था, फिर इमाम हसन के वक्त भी धोखा दिया, और अब इमाम हुसैन को बुलाया, बैत की और फिर तन्हा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब इब्ने ज़ियाद ने उन पर जुल्म किया तो वो मालो जान बचाने के लिए अपने घरों में छुप गए। ये दुनिया परस्ती, कमज़ोर ईमान और मौका परस्ती का अलमिया था। 4. मदीना के सहाबा की खामोशी। बाज़ सहाबा रदियल्लाहु अन्हु जैसे अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर जलीलुल क़द्र हज़रात उस वक्त जिंदा थे, मगर कुछ ने मसलहतन खामोशी इख्तियार की कि हम इस सियासी मामले में नहीं पड़ते। उन्हें लगा कि हुसैन महफूज रहेंगे या ये मामला खुद ही ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो वक्त की नज़ाकत को समझ ना सके, और जब समझे तब देर हो चुकी थी। 5. एक इज्तिमाई सुस्ती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इम्तिहान। ये वाक़े हमें बताता है कि सच्चाई की राह में हमेशा कम लोग खड़े होते हैं। अक्सरियत हमेशा तमाशाई रहती है या खौफ और फ़ायदे के बीच हार जाती है। करबला एक आजमाइश थी जिसमें 72 लोग कामयाब हुए और बाकी लोग तमाशाई, मसलहत परस्त या बेहिस रह गए। नतीजा, करबला का सान्या सिर्फ 61 हिजरी का अलमिया नहीं, यह हर ज़माने के लिए आईना है। जब भी जुल्म होगा, झूठ को सच कहा जाएगा,
یا دین کو اقتدار کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ایک حسین کھڑا ہوگا اور دنیا کے ہر کوفہ میں سچائی کو چھوڑ دینے والے ہزاروں چہرے ہوں گے۔ سوال یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنے جس میں ایسے مزید سوالات یا پوائنٹس شامل کیے جائیں جو اس ویڈیو میں رہ گئے ہیں تو کمنٹس میں یس ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب اپنے اپنے دل کا محاسبہ کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔